آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. بتائیے چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے. لوگ کہتے تعلیم آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو. بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے. نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی. میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو. تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، خام خام میں ان کو رہنے دو. چلو ایک غلط ہے تو غلطی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی؟ ایک آدمی آیا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی. اس کا بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں. زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکیں بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. فقہا سے، فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں. اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپیٹ پہ ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا، وہ دھو لیں اس کو اسی وقت. تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا، بوتل، کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل